الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء في رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسللت شياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی بڑا برکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہور ہے۔ جتنے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے افضل اشرف اعلیٰ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کے مہینوں کو قرار دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سید الایام ہے۔ اس جمعے کی فضیلت کو بھی ذکر کیا، رمضان کے مہینے کو یہ ذکر کیا تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جمعے کی جب فضیلت ذکر کی تو فرمایا سید الایام ہے کہ رمضان شریف کا جمعہ تمام جب جمعے کا دن ہوتا ہے تمام دنوں کا سردار یہ جمعے کا دن ہے، بہت ہی اعلیٰ و اشرف دن ہے۔ اس میں دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا یہ جمعہ المبارک ہے، دو فضیلتیں جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے۔ کیا دو خوشیاں ہوتی ہیں؟ للصائم فرحتان فرحتاً عند افطارہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے۔ کس چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ اس چیز کی ہوتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے توفیق سے میرا دن گزر گیا، میں نے روزہ رکھ لیا، ایک یہ خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ دوسری خوشی ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے عید کا دن آتا ہے، ایک خوشی اس کو یہ ہوتی ہے، ایک یہ خوشی ہوگی۔ دوسری خوشی جو اصل خوشی ہے اور کام آنے والی خوشی ہے، ہینا یلقا ربہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، لوگ اپنے حساب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کو کیا خوشی ہوگی؟ وہ خوشی سنو جو سب سے اعلیٰ اور اشرف خوشی ہے۔ وہ کیا خوشی ہے؟
اللہ فرمائے گا آؤ بھائی یہ روزے داروں کے لیے اللہ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان لگوائے گا. حدیث مبارکہ ہے اللہ فرمائے گا اب میرے عرش کے سامنے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگائے جائیں گے. آج اور روزے دار والے جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے, رمضان مبارک کی قدر کرتے تھے, اس کی کیا احترام کرتے تھے, آج ان کے لیے دسترخوان بچھائے گئے ہیں, دسترخوان لگے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا آؤ اب دنیا والوں, روزہ رکھنے والوں, یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ہم تو اپنے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں, بتایا جائے گا یہ روزے دار ہیں. یہ اصل خوشی, یہ اصل خوشی. دوسری خوشی کیا فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے ریان, ایک دروازے کا نام ہے ریان. اس میں لوگ جنتی لوگ آئیں گے, ایسے آ رہے ہوں گے, آواز دیں گے فرشتے, آواز دیں گے. کیا آواز دیں گے؟ روزے دار کہاں ہیں, روزے دار کہاں ہیں؟ بلائے جائیں گے. ہاں جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے دروازہ کھل جائے گا اور جو روزے دار نہیں ہوں گے ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. میرے دوستو کیا رمضان کی برکت ہے اور کیا فضیلت ہے. اسی رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے. رمضان کی آمد پہ اللہ کے نبی اتنا خوش ہو رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کون آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ارشاد فرمایا. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اویل النظر, کیا آپ پر وحی آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. کیا کوئی دشمن آ رہا ہے, ہم تیار ہو گئے؟ نہیں. پھر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. یہ آمد پہ اتنی خوشی منا رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ سانپ ہو گیا, بچھو ہو گئے, چیونٹی ہو گئی, یہ سارے پروانے, یہ درندے, یہ جتنی چیزیں ہیں روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کرتی ہیں. کتنی فضیلت ہے. اس بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں زیادہ لگتے تھے. پہلے تو زیادہ تھے, پورے رمضان مبارک میں اللہ کے نبی بستر پہ نہیں سوئے. یہ رنگ بدل جاتا تھا, عاجزی آ جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ رمضان کے مہینے میں. اور شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ رمضان کی تیاری کے لیے. آج ہمارے پاس رمضان آیا ہے اور بڑے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جمعہ المبارک جمعہ ادا کر رہے ہیں اور وہ بھی رمضان کا جمعہ. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ایک تو ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں اور کس کا؟ رمضان کا جمعہ. بہت ہی, اور یہ اس مسجد کا افتتاحی جمعے کے ساتھ ہوا. جتنی اسلامی واقعات آئے ہیں اس مہینے کے اندر, اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر, اللہ نے فرمایا اے فرشتو جنت کھول دو. حدیث میں آتا ہے اذا دخل الرمضان, جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء. یہ سب سے پہلی فضیلت, سب سے پہلی فضیلت کیا؟ آسمان کے دروازے کھول دو. کیا مطلب؟ آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دو. دوسری خوشی وفتحت ابواب الجنہ. اللہ فرماتا ہے اب جنت کے سارے دروازے میرے بندوں کے لیے کھول دو, یہ جنت کی طلب میں لگ جائیں. تیسری فضیلت اللہ کیا بتانے والا ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. غلقت ابواب جہنم. اللہ فرماتا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہے, جہنم کے دروازے بند کر دو. یہ کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہو رہا ہے. رمضان شریف کا وہ مہینہ جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, شیاطین قید ہو گئے. یہ کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ رمضان شریف کے برکت مہینے میں ہو رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں آئی تھی. یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہر روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. وہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں. ہر روزانہ اللہ کہتا ہے جنت کو اور خوبصورت بناؤ, اور خوبصورت بناؤ. اس مہینے کے اندر مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. وہ کون سا مہینہ؟
رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا تھا, اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو صحیفہ ملا وہ بھی اسی رمضان کا وہ مہینہ تھا. اور اسی طرح جتنی آسمانی کتابیں آئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اسی طرح آپ علیہ السلام سے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہی رمضان کا مہینہ تھا. اس کی یہ برکت رمضان کی, اس کی یہ برکت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انتقال ہوا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. جنگ بدر ہوئی وہ بھی جب فتح ہوئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی. مکہ فتح ہوا وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا. اسی طرح کتنے واقعات آتے ہیں, وہ کس مہینے میں آئے؟ وہ رمضان شریف کے مہینے میں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں برکتوں کا مہینہ آ گیا, برکتوں کا مہینہ آ گیا, رحمت کا مہینہ آ گیا. اس میں برکتیں سمیٹو, اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں. جب انسان روزہ کھول رہا ہوتا ہے اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے. عند افطار ہی کیا خوشی اللہ نصیب کرتا ہے روزے دار کے لیے. جب آگے دسترخوان بچھے ہیں, آگے دسترخوان بچھے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے اس وقت کھانا ٹھیک ہے, اس کے لیے حلال بھی ہے, لیکن رکا ہوا ہے, کھاتا نہیں ہے. لیکن اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ بندہ کھاتا کیوں نہیں, یہ بندہ پیتا کیوں نہیں, اس کو کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتا. اللہ کیا آگے بتا رہا ہے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذکر کرنے والے, تسبیح کرنے والے, رکوع کرنے والے, یہ سارا چھوڑ دو, اس روزے دار کی دعا پہ آمین کہو. کتنی بڑی بات ہے اس کی فضیلت, اس روزے دار کی دعا پہ آمین کہو, اس کی فضیلت ملنے والی ہے. ہم روز رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں, اس میں جتنے اعمال ہو سکتے ہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اسی مہینے کے اندر تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, اسی مہینے کے اندر کیا کیا نظام چلتا ہے. کیوں؟ برکتوں والا مہینہ جو ہے, برکتوں والا مہینہ جو ہے, رحمتوں والا مہینہ جو ہے. وہ قرآن مجید کی جو آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو میرے بندے, اللہ نے روزہ مخاطب کرنے کے لیے جو فرضیت آئی تھی اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ مخاطب کیا بڑے پیارے انداز میں, یا ایھا الذین آمنوا. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس نہیں کہا, بلکہ اے میرے ایمان والو. کیا حکم آیا؟ کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض ہو گئے, روزے فرض کر دیے گا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر روزے فرض ہوئے تھے, پچھلی امتوں پہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے. نہیں, اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جتنی پچھلی قومیں گزری ہیں ان پہ بھی روزے فرض تھے, انہوں نے بھی روزے رکھے تھے. رکھنے کیوں ہیں روزے, ہیں کس لیے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ. اسی روزے کے اندر تو بندے کو خوف آتا ہے, اللہ کی یاد آتی ہے. جب روزہ رکھا ہوا ہے اس کے بدلے کے طور پہ اللہ نے باقی جتنے اعمال ہیں, باقی جتنے اعمال ہیں, اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں نماز پڑھتا ہے اس کا نماز کا ثواب اس کو دے دو, اور صدقہ دیتا ہے اس کو دے دو, زکوٰۃ ادا کرتا ہے فرشتوں کو اللہ کہتا ہے دے دو, ثواب دے دو, دے دو. یا اللہ روزہ رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرشتے نہیں, تم نہیں دے سکتے اس کا ثواب. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے داروں کا ثواب اللہ نے فرشتوں سے نہیں دلوایا, روزے دار کا ثواب اللہ نے فرشتوں سے نہیں دلوایا. اللہ نے فرمایا یہ روزے لیے, روزہ میرے لیے, اس کا بدلہ میں خود خالق کائنات دوں گا. اور وہ کیا اللہ بدلہ دے گا؟ میں نے حدیث پڑھی تھی, وہی بدلہ تو ملے گا. اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان لگے گئے, یہ وہی بدلہ ملے گا. تو اس مہینے میں, اس مہینے کی قدر کریں, اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں, اس کی تراویح کی قدر کریں, اس کی نماز کی قدر کریں. اسی لیے تو یہاں نیک اعمال بڑھ جاتے ہیں. کیا؟ فرض,
70 فرض کے برابر ایک فرض ادا کرو گے، جمعے کے 2 رکعت ہم فرض پڑھیں گے، 70 فرض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور دوسری وجہ نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، وہ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو یہی برکتوں والا جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کرنا، 4 کام کرنا اس مہینے میں۔ غور سے سنو، وہ کون سے 4 کام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا، اللہ کا نام کثرت سے لینا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس مہینے کے اندر شہادت والا کلمہ کثرت سے کہنا۔ ہاں، یہ بڑا عالی شان کلمہ ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ زبان میں طاقت نہیں ہے، دل میں کہے، بولنے کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تو دل کے اندر تصور کرنا، خیالات لانا اللہ کے، یہ ہے اب پہلا کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا کام کلمہ شہادت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا جس کو میں تجھے یاد کروں، میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کر۔ موسیٰ عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ تو ساری مخلوق کہتی، مجھ سے کوئی علیحدہ ہو جو صرف میرے لیے ہو۔ اس لا الہ الا اللہ کی قدر بتا رہا ہوں، قیمت بتا رہا ہوں، کتنا یہ بھاری کلمہ ہے، یہ کتنا یہ بھاری کلمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ پرزا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، باقی دوسرے پلڑے میں زمین کے جتنی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سارے کے سارے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ پرزا بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی قیمت، یہ ہے قدر۔ تو اس میں اللہ کا نام زیادہ لینا ہے، اللہ کا نام زیادہ لینا ہے۔ دوسرا استغفار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ جتنے غم اس کے اوپر آتے ہیں اللہ اس مہینے میں نجات عطا فرما۔ کس وجہ سے؟ کثرت سے استغفار۔ دوسرا جنت کی طلب کرنا، اس مہینے میں جنت کی طلب کرنا۔ اللہ کا حبیب فرمایا اس مہینے میں جنت کی طلب کرنا۔ جنت بنائی مسلمانوں کے لیے گئی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہے، گناہگار بندہ مجھے بہت پسند ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یہ بڑی بات بتا رہا، گناہگار بندہ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ پسند ہے جو توبہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا گناہگار جو توبہ کرتا رہا، قیامت کے دن آئے گا، اللہ سارا نام اعمال میں اس کو توبہ لکھا ہوا ہوگا، سارا نام اعمال۔ اللہ کہے گا تو جا جنت۔ استغفار کو کثرت سے لازم پکڑنا۔ دوسرا جنت کا اصول، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس میں تو ویسے جہنم کو تالے لگے ہوئے، کوئی نہیں جا سکا، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی پناہ مانگنا، اس جہنم سے پناہ مانگنا اس مہینے کے اندر، اور اپنے آپ کو بچانا۔ یہ پہلا جمعہ ہے، اس میں جتنے اعمال ہیں ان کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، اس مہینے میں اس کی کوشش کرنا۔ یہ رمضان کا پہلا جمعہ کر رہا ہے، اسی لیے میں یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ غیبت کے بارے میں سنو، ہم روزہ رکھتے ہیں، سارے روزے دار ہیں، اس غیبت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ہے، 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ یہ بات بڑے غور سے سننا، 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اب وہ مرنے کے قریب ہو گئی، بالکل نڈھال ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے، ان کی حالت ایسی ہو گئی، بالکل مرنے کے قریب ہو گئی، مر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 پیالے ان کے پاس بھجوائے اور کہا ان کو کہو اس میں قے کرے، ان کو کہو قے کریں۔ ان کے پیالے ان کے پاس جب آئے، ان عورتوں نے قے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے اور خون نکلا۔ صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ سارے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، گوشت کے ٹکڑے اور خون، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بات غور سے سننا، انہوں نے حلال رزق سے روزہ رکھا تھا، حلال رزق سے روزہ رکھا تھا، لیکن
انہوں نے غیبت بہت کی ہے، غیبت بہت کی ہے، گلے بہت کیے ہیں. اب ان غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. ایسے قرآن میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردار جو بھائی فوت ہو جائے اس کا گوشت کھائے؟ کسی کو پسند ہے؟ کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت سے بچو. اس رمضان میں روزے اپنے آپ کو بچاؤ. الصوم رکنے کا معنی تو آپ یہ نہیں کہ صرف منہ بند ہو گیا کھانے سے رک لیا، یہ روزہ نہیں. روزے میں اپنے آپ کو آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنی ہر قسم کی حفاظت کرو تاکہ یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں یہ روزہ قبول ہو جائے. کوشش کرتے ہیں نا انشاءاللہ. دوسرا رمضان میں آنے کی کوشش کرو. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جتنی برکات آئی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں آئی. قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، اسی طرح جو کتابیں آسمانی رمضان میں مہینے میں، اور نیک وقت کام رمضان کے مہینے میں شروع ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا جمعہ کا جو افتتاح ہوا وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا. الحمدللہ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. اس میں کوشش کرنا جتنے بھائی بیٹھے ہیں جیسے 1-1:15 بجے بیان شروع ہوتا ہے، ایسے جمعے کے وقت جلدی آ جانا تاکہ وہ فضیلت بھی حاصل کر لیں اور ہم کچھ سنانے والے کو بھی فائدہ ہو، سننے والے کو بھی فائدہ ہو، مسجد بھی آباد ہو جائے گی. ماشاءاللہ کیا اللہ رحمتیں بھیج دے گا. تو کوشش کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. ابھی ماشاءاللہ سنتوں کا اہتمام